بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی سلام عرض کرتا ہے۔
ناظرین کرام، ابھی تلاوت قرآن حکیم قاری محمد اویس اصغر صاحب فرما رہے تھے۔ آج ناظرین کرام ہمارا موضوع ایسا ہے کہ وہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ جو ماہ صیام ہے، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے اور آگ سے آزادی کا ہے۔ تو کل وہ شام کو تیسرا عشرہ جو شروع ہو رہا ہے، تو اس میں اہل اسلام جو ہیں ہمیشہ سے معمول مبارک رہا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لوگ، اور یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں ہر سال آپ نے مدینہ منورہ میں اعتکاف کیا، اور سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو آپ اعتکاف فرماتے تھے، اور مسلسل اعتکاف آپ فرماتے رہے ہر رمضان میں، حتیٰ کہ آپ کے وصال پاک جو تھا اس کا وقت آ گیا۔ اسی طرح امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا جان نے فرمایا تھا، جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب جو ہے اعتکاف میں۔ اعتکاف چیز کیا ہے؟ اعتکاف کا عمل کیا ہے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جو قرآن حکیم میں سورہ مزمل میں آیا کہ سب سے کٹ کر اسی رب کے ہو رہا ہو۔ تو یہ جو 10 دن ہے، خاص طور پر اس میں جو مسلمان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اس میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ سب سے کٹ کر، دنیا کے سارے جھمیلوں سے ہٹ کر، خالصتاً اپنے اللہ سے لو لگا کے اور رب تعالیٰ کے اور ذات حق کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ایک کورس ہے زبردست قسم کا، روحانی عظمتیں اور رفتیں حاصل کرنے کے لیے اور معرفت الہیہ جو حاصل کرنے کے لیے بہت زبردست عمل ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ایک اور حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی وہ کمال کی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اخلاص نیت کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اس کو ہر روز جس دن وہ بیٹھا ہوتا ہے، ہر روز ایک حج جو ہے اس کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آج سجدوں کی انتہا کر دو، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے۔ تو یہ وہ دور ہے اعتکاف کے دوران، یہ وہ اوقات ہیں جب آدمی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پورے یقین کامل کے ساتھ چلا جائے کہ یا اللہ جو میں تیری بارگاہ میں مانگنے آیا ہوں، میں سائل ہوں اور میں یہاں سے لے کے اٹھوں گا، تجھ سے بڑا جواد کون ہے، تجھ سے بڑا سخی کون ہے، تجھ سے بڑے خزانے کس کے ہیں، کائنات کے سارے خزانوں کا تو مالک ہے، اور میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اور ساتھ کہے کہ سب سے بڑا وسیلہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لے کے آیا ہوں، مجھ پہ کرم کر دے۔ اور دعا جو ہے قبولیت کے لیے ایک اور بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پہلے، اپنی عرض ادا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا جلد قبول ہوگی۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو اعتکاف کے بعض لوگوں کو مسائل نہیں پتہ ہوتا، مثلا لوگ منہ باندھ لیتے ہیں، ہم نے دیکھا اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ اس کا کیا مسائل ہیں۔ اور اعتکاف میں اگر کوئی جو ایک آدمی ایک محلے سے بیٹھ جائے تو کیا باقیوں کا جو ہے وہ نہ بھی بیٹھے تو جو ہے وہ ان کا اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اعتکاف میں لوگ کہتے ہیں کہ بالکل زبان سے کوئی لفظ نہیں کہنا، اشاروں سے کرنا ہے، لکھ کے۔ کیا بندہ بول سکتا ہے؟ اعتکاف میں موبائل استعمال کر سکتا ہے، خبریں دیکھ سکتا ہے اور لوگوں سے گپ شپ لگا سکتا ہے، ساتھ والوں سے۔ اس طرح کی بے احتیاطیاں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں۔ تو کیا اعتکاف کے دنوں میں کیا پڑھنا چاہیے؟ کون سے اعمال ہیں جو بہت مقبول بارگاہ ہیں، وہ کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ کس طرح وہ جو ہے راتیں اور کس طرح وہ دن گزارنا چاہیے؟ سب پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو اسکالر حضرات ہیں، علامہ محمد احمد برکاتی، آپ کو پتہ ہے اکثر میرے مہمان بنتے ہیں، ان کے ساتھ صاحبزادہ سید زین العابدین، آپ سجادہ نشین ہیں حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی، تینوں ہی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ تینوں سے واقف ہیں۔ ان سے گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے روز کی طرح ہماری محفل جو ہے اس کا ایک ذوق جو ہے، اور پھر وہ کیف پیدا کرنے کے لیے اور محفل سما جو ہم منعقد کرتے ہیں
اس کے جو سربراہ ہیں جناب شیر میاں داد اور ہم نوا. السلام علیکم. جی شیر میاں داد آپ سے شروع کر رہے ہیں. جی کیا سنا رہے ہو؟ جی اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ حمد باری تعالیٰ جی. جی بسم اللہ. اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا مالک الملک لا شریک لہ وحدہ لا الہ الا ہو اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ او مالک او سب دا رازق خالق سارے جگ دا خالق سارے جگ دا در در پھرنے نالوں بن جا بندہ سونے رب دا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا میرا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ سب دے حال نوں جانے بولے یا نہ بولے بولے یا نہ بولے اس دنیا دی کوئی نشان او دی ذات بولے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا منگ کے اور کسے دے کولوں بندیاں شرک نہ کر تو بندیاں شرک نہ کر تو خالی چولی اپنے مالک رب دے اگے کر تو اللہ بادشاہ اللہ پاک نے تیری خاطر نعمت کل بنائیاں نعمت کل بنائیاں کیڑی گلوں غیرائیں اگے چولیاں تو پھیلائیاں اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا او رحمان رحیم بنائے کرے گا معاف خطاواں کرے گا معاف خطاواں
اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا ایک واری تو معافی منگن لئی تے ہو تیارے دے گا معافی تینوں رب تے سب دا بخشن ہارے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا ہر ایک غیر نو جا کے اپنے دل دا دکھ سناویں جے دی رحمت واجا مارے او دے کول نہ جاوے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا پنج وار مؤذن تینوں مسجد وچ بلاوے زر تے مال دلال چ تینوں رب تو دور لے جاوے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا تیری خاطر اس مالک نے 14 طبق بنائے پنج تن پاک دے تیرے سر تے کیتے رحمت سائے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا رب دے کولوں منگ لے شاہ لولاک دا صدقہ شاہ لولاک دا صدقہ اللہ پاک دے دینا سب نو پنج تن پاک دا صدقہ اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا در در تے تو کنا رلیا ایک اجمیری من لے جا مسجد وچ معافی منگتے رب نو سجدہ کر لے اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا مولا سب دیاں جھولیاں بھردا سب دیاں جھولیاں بھردا پتھراں دے وچ کیڑیاں نو رزق مہیا کردا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ بادشاہ اللہ شہنشاہ اللہ حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی علامہ برکاتی صاحب، سنت موقدہ علی الکفایہ، ایک تو یہ مسئلہ بیان کر دیں، اور دوسرا بتائیں یہ اعتکاف ہے کیا، یہ کیوں کیا جاتا ہے اور یہ کیا عبادت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، اعتکاف اللہ تعالیٰ کی ان عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رائج فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خصوصیت سے رائج فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 6 یا 7 مقامات پر اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں فرمایا ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان سے یہ وعدہ لیا کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھیں گے. کن کے لیے؟ للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور دیگر عبادات، رکوع سجدہ نوافل ادا کرنے والوں کے لیے آپ نے اہتمام کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے. اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مساجد کی کمیٹیاں ہیں یا مساجد کی جو انتظامیہ یا متولی حضرات، ان کے ذمے لازم ہے کہ جن لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے ان کے لیے سہولیات کا اہتمام کریں. حالانکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس حوالے سے کمیٹیاں کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید نے خود اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر جو تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چونکہ تولیت عطا فرمائی تھی بیت اللہ شریف کی، تو اسی لیے وعدہ بھی ان سے لیے کہ یہ آپ نے پاک رکھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ دھو کے چمکا کے رکھنا، طاہرہ پاکیزگی رکھنی ہے. اور طہارت کے اندر خوشبویات بھی شامل ہیں، ماحول کا معطر ہونا بھی شامل ہے. یہ تمام آسائشیں اور آسانیاں اس کے اندر شامل ہیں. ہم اس چیز کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں، ان رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک یہ موقع دیا ہے 10 دنوں کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ تعیین کر کے فرما سکتے تھے، لیکن اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، اس کے بعد متصل اگلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر متصلاً تیسرے 10 دن اعتکاف کیا، پورا مہینہ آپ نے اعتکاف فرمایا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر دوسرے کیا، تیسرے میں نے اس کو پا لیا ہے. امت کے لیے یہ بھی آسانی کر دی کہ پورا مہینہ بیٹھنے کے لیے تم آخری 10 دنوں پہ آ جاؤ. اب اس بات میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلا مقصود تو ہے لیلۃ القدر کا حصول. دوسرے نمبر پر صرف یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کا حصول جس کو مل گئی ان راتوں کو جاگ لے، باقی نہیں، بلکہ اگر یہ کیفیت ہوتی تو پھر اعتکاف نفل کبھی بھی نہ ہوتا، کیونکہ صرف لیلۃ القدر کا تعلق تو رمضان سے ہوتا. اب اعتکاف کی جو محدثین اور فقہاء ہیں انہوں نے 3 اقسام بیان کی ہیں. اعتکاف واجب ہے، اعتکاف سنت ہے اور اعتکاف نفل ہے. واجب، آپ نے کوئی منت مانی پوری ہو گئی تو اب آپ نے جو منت مانی اس کا اعتکاف پورا کرو. اس کے بعد جو اعتکاف سنت ہے یہ آخری 10 دنوں کا ہے، اور اعتکاف نفل جو ہے وہ جب چاہے جتنے چیز وقت کے لیے چاہے، پورے سال میں انلیمیٹڈ ٹائم ہے، آپ کسی جتنے دنوں کے لیے چاہے، جی تھوڑے لمحات کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جی اب اس میں ہم یہ مسجد میں جب جاتے ہیں، ہاں جی میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، وہ وقت بھی یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ذکر ہوں گی. اچھا، اب سنت موقدہ، جی سنت موقدہ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ حضرت امام سفیان ثوری ایک علاقہ میں گئے تو وہاں دیکھا کہ کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ یہاں اعتکاف کسی نے نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 10 سال جو بسر کیے ہیں ان میں آپ اعتکاف فرماتے رہے، اور اگر کوئی ٹائم آپ کا چھوٹ جاتا کسی سفر کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے تو آپ اس کی قضا فرماتے تھے. یعنی یہ اتنا عمل سرکار کا پسندیدہ، اور تم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے. آپ نے ان کو زجر و توبیخ کی اور ان کو اس عمل کو اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیا. اس کے اجر اور ثمرات، سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں، وہ آپ نے مسئلہ نہیں پورا موقدہ کا، میں اسی طرف آنے لگا ہوں. اس کے اجر و ثمرات کو دیکھیں اور پھر اس کی تاکید کو دیکھیں. پہلے نمبر پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معتکف جو ہے وہ نماز کی پابندی کرتا ہے.
یہ ایک سنت موقدہ نے اس کو باجماعت نماز تک پہنچا دیا. ٹھیک. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو باہر گفتگو کرتا ہے, کوئی بھی بندہ جھوٹ بولتا ہے, غیبت کرتا ہے, وہ ان تمام برائیوں سے بچتا ہے سنت موقدہ, لیکن جو حضور نے فرمایا کہ نیکی دوسری نیکی کے لیے آسانی کا باعث بنتی ہے, تو یہ اعتکاف کی نیکی جو ہے اس نے اور ہمارے لیے نیکیاں کرنی آسان کر دی, اور علی حاصل قیاس جتنے برائیوں سے انسان مسجد میں بیٹھ کے بچتا ہے. جی مفتی صاحب آپ ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ سنت موقدہ علی الکفایہ, پہلے تو اسی پہ ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مختلف الاقسام ہیں. بعض اعمال ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر فرمائے ہیں اور کبھی ان کو ترک نہیں فرمایا, اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی کبھار آقا دو عالم علیہ السلام نے امت کی آسانی کے لیے ترک بھی فرمایا. جن اعمال کو کبھی بھی حضور نے ترک نہ فرمایا ہو اور اس پر کوئی دلیل ایسی نص قرآنی وغیرہ موجود نہ ہو, تو ان کو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت کہتے ہیں جو متواتر اور مؤکد ہے. لیکن اس کا حکم یہ ہے, علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ تمام اہل شہر میں سے اگر کوئی ایک شخص, چند ایک لوگ مل کر, پورے شہر سے, پورے شہر محلے سے نہیں, جی نہیں, پورے شہر سے چند ایک لوگ اگر جامع مسجد کے اندر یا مسجد جماعت کے اندر اعتکاف کر لیں, تو یہ سنت اس اعتبار سے باقی لوگوں کے ذمہ سے اتر جائے گی کہ بارگاہ الہی میں ان سے پوچھا نہیں جائے گا, اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے اعتکاف نہیں کیا. باقی رہ گیا اس کا ثواب, تو وہ ثواب صرف انہی لوگوں کو ملے گا جنہوں نے باقاعدہ اس کا اہتمام کیا ہوگا اور اعتکاف کیا ہوگا. ٹھیک. یہ ہے سنت کفایہ. ان کو بھی تو ملے گا جو انتظام کریں, جو مسجد جی میں ان کو انتظام کرنے کا, جو ان کا روزہ کھلوائیں گے, ان کے لیے سحری کا انتظام. جی لوگ جس طرح کا عمل کریں گے انہیں ثواب بھی اس طرح کا ملے گا. جو روزہ کھلوائے گا اس کو روزہ کھلوانے کا ثواب ملے گا. جو مسجد کی پاکی کا اہتمام کرے گا اس کو مسجد کی پاکی کا اہتمام کا ثواب ملے گا. یہ سب چیزیں. باقی رہا اعتکاف, تو اس عمل کا ثواب اسی عمل کے کرنے سے ملے گا. اعتکاف سے ہی. اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے جم کر بیٹھنا. اچھا. قرآن عزیز نے اس کی تعریف اور اس کو مختلف جگہ پر ذکر بھی فرمایا. مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم سے باز پر شروع فرمائی اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکا, تو آپ نے یہی فرمایا تھا, فرمایا کیا ہوا, میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت پر جمے بیٹھے ہو. تو وہاں آپ نے عاکفون کا لفظ استعمال کیا, اسی سے اعتکاف بنا ہے. اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے, یعنی شریعت کی نظر میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر کے بحالت روزہ مسجد کے اندر ٹھہرا رہے, اس کو اعتکاف کہتے ہیں. روزہ بھی لازمی ہے, روزہ اس میں شرط ہے. ٹھیک. اب اس کی حکمت کی طرف آئیے, تو میں اس کے بارے میں کچھ اشارہ آپ نے فرما دیا تھا, برکاتی صاحب نے بھی کر دیا, میں اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. اس پر گزارش یہ ہے کہ روزہ اور اعتکاف یہ دونوں قریب قریب عبادات ہیں. صوفیاء کرام میں ہم جس وقت دیکھتے ہیں تو وہ اپنے زیر تربیت شخص کو سب سے زیادہ جن چیزوں کی تاکید کرتے ہیں, جن سے منع کرتے ہیں, روکتے ہیں, وہ یہ ہے فضول کلام کرنا, بہت زیادہ کھانا, بہت زیادہ سونا, اور مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ فضول اختلاط کرنا. یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہوتی, اور اس سے قرب الہی سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت توجہ اللہ میں کمی آ جاتی ہے. جی کمی آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت کسی صوفی کی تربیت میں کوئی شخص جاتا ہے تو وہ ان سے یہ چیزیں چھڑواتے ہیں, روزہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں, اس کو خلوت نشینی کی تربیت کرتے ہیں, یہ سب معاملات. تو دیکھیے انسان وہ جو چلہ کشی کرواتے ہیں وہ اسی کا حصہ ہے. اس میں یہ سارے عناصر موجود ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جس وقت بندہ روزہ رکھتا ہے تو دو چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں. نمبر ایک, بہت زیادہ کھانے کا جو طمع ہے یہ, اور دوسرا جسمانی شہویہ امور جتنے ہیں وہ سارے ترک کر دیتا ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سبب بنتے ہیں. یہ کم کھانے والا آپ نے کہاں سے عملی طور پہ تو اس سے ادروائز نظر آتا ہے. حقیقت یہی ہے, اور آقا دو عالم علیہ السلام نے بھی اسی کو پسند فرمایا. ٹھیک. اچھا, اور دوسری طرف دیکھا جائے تو پیچھے رہ جاتا ہے بہت زیادہ گفتگو کرنا, فضول کلام کرنا, بہت زیادہ سونا, اور یہ مخلوق کے ساتھ اختلاط, یہ بھی بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ عمل ہیں. تو ان کی تیاری کے لیے رب العالمین جل وعلا نے جو عبادت ہمارے لیے مقرر فرمائی وہ اعتکاف ہے. اب فضول کلام بھی جاتا رہے گا, بہت زیادہ سونا بھی ختم ہو جائے گا, اور مخلوق سے اختلاط بھی اس معنی میں ختم ہو جائے گا کہ وہ مسجد میں اکیلا ہو گیا, الگ ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں جس وقت حاصل ہو گئیں اس کو, اس کا ثمرہ کیا نکلے گا؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں اس کا سب سے پہلا ثمرہ یہ, جب وہ اعتکاف کی حالت میں عبادت کرے گا, نماز کی پابندی کرے گا, اور خاص طور پہ خلوت میں رہے گا, تو رب العالمین جل وعلا کی یاد اس کو آئے گی, اور رب العالمین کی یاد سے اس کو انس ہو جائے گا. دو جگہ پر اس کو یہ انس کام آئے گا جہاں پہ اور کوئی نہیں ہوگا.
خلوت اسی سے اس لیے چھڑوائی کہ اس نے مرنے کے بعد جب قبر میں جانا ہے تو وہاں اس کو خلوت نصیب ہونی، اور روز محشر جس وقت اٹھے گا تو اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ اس کے قریب نہیں ہوگا، وہاں بھی اس کو تنہائی اور خلوت ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ دنیا میں اپنے آپ کو رب العالمین جل وعلا کی ذات سے انس حاصل کرنے کا عادی بنا لے گا تو قبر میں یہی اعتکاف کی خلوت کی عادت جو ہے وہ بھی اس کے کام آئے گی، اور آخرت میں جس وقت بارگاہ الہی میں اٹھایا جائے گا تو اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا، بلکہ اس کو معلوم ہوگا کہ میں رب العالمین جل وعلا کی رحمت کے انحصار میں۔ علامہ صاحب، کون سے جو ہیں محبوب اعمال ہیں؟ موبائل رکھنا چاہیے، یہ بھی ذرا بتا دیجئے، اعتکاف میں رابطہ ذرا ہو جائے باہر سے، یا یہ بتائیں کہ مثلا موبائل پہ آدمی جو ہے وہ دینی پروگرام ٹی وی کے دیکھ لے، جو ضروری خبریں ہیں روز کی وہ بھی اس کو مل جائیں، یہ ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، اصل میں اعتکاف تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے آپ نے شروع میں وتبتل علیہ تبتیلا کی بات کری دی ہے کہ ہر چیز سے کٹ جانا ہے اور صرف ایک ذات وحدہ لا شریک سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اب یہ رابطے جو ہیں یہ سارے ختم کر کے بندہ بیٹھے گا تو پھر ہی ادھر مربوط ہو سکے گا کہ جہاں مقصود ہے، اور رہا مطلب کوئی ضروری کال وغیرہ یا کوئی عالم ہے تو اس کو مسئلہ وغیرہ بتانا ہے تو اس کے لیے کچھ جواز کی صورتیں بیان فرمائی ہیں فقہاء نے، ورنہ ہر شخص کو مطلب موبائل وغیرہ استعمال کرنا جو ہے اس کی ممانعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم مطلب اسی میں مشغول رہیں گے تو یہ تو ایک ایسا آلہ ہے کہ یہ تو ہمارے گھنٹوں برباد کر دیتا ہے اور مقصدیت حاصل نہیں ہوگی۔ وہاں جا کر ہر ایک چیز سے قطع تعلق، مطلب آپ کو مسجد میں بلانے کا مقصد یہی ہے، ورنہ آپ کو اپنے گھر میں بھی اعتکاف بٹھایا جا سکتا تھا کہ آپ اپنے اعزہ اقربا، اپنے دوست احباب، مطلب سب جو عزیز ہیں ان سب کو، عزیزوں کو چھوڑ کے جو عزیز تر چیز ہے ذات باری تعالیٰ، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں۔ بہت اچھا۔ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہم نے 20ویں کا جو روزہ ہے یہ جا کر مسجد میں کھولنا ہے۔ کل 20واں روزہ ہو جائے گا، آج 19واں روزہ شروع ہو جائے گا اور کل 20واں روزہ ہوگا۔ تو 20واں روزہ جو ہے یہ ہم نے اس کا افطار مسجد میں کرنا ہے، اس سے پہلے مسجد میں داخل ہو جانا ہے۔ افطار سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا لازم ہے۔ جو داخل نہیں ہوا تو اس کا وہ پھر سنت اعتکاف نہیں ہوگا، وہ اعتکاف اس کا نفلی ہو جائے گا اگر وہ لیٹ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے بھی، تو بہرحال اس کو بھی برکات نصیب ہو جائیں گی۔ اب وہاں بیٹھنے کے بعد آپ نے معمولات کے حوالے سے بات کی ہے، تو ایک تو جیسے قبلہ شاہ صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کا تو سلسلہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن حکیم فرقان مجید اگر درست طریقے سے کر سکتا ہے تو قرآن پاک پڑھے، نہیں تو وہاں پر مسجد میں جو موجود امام صاحب ہیں، مؤذن ہیں، ان سے قرآن سیکھنا شروع کر دے کہ سیکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دیگر جو مسنون اعمال ہیں اس میں مطلب جو اس نے 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ جو نوافل نمازیں ہیں جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اوابین ہے، یہ نمازوں کا معمول بھی کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو سجدوں کا ذوق ملے، اور سجدہ جو ہے یہ عبادت مقصودہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے۔ اچھا، صبح وہ اشراق چاشت پڑھ کے سو جائے، پھر ظہر کے وقت اٹھے، بہترین ہے۔ آج کل پوری شب بیداری کرے اور صبح اشراق چاشت تک جو ہے وہ بیدار رہے، اشراق چاشت پڑھے اور پھر ظہر تک آرام کرے، اس کے بعد اٹھ کے تلاوت قرآن پاک کرے، درود پاک کی کثرت کرے، اور دیگر جتنے لغویات ہیں اصل میں ہمارے مساجد میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ 2 4 5 مل کے بیٹھے ہیں اور وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مقصد مطلب اس کا فوت ہو جاتا ہے۔ وہاں پھر غیبت بھی ہوگی، چغلی بھی ہوگی۔ مقصد تو یہ تھا کہ تمہیں تقویٰ کی اعلیٰ معراج پر اللہ دیکھنا چاہتا ہے، سب سے کٹ کے، جی ہاں، تم نے اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ تمہاری زبان بھی حفاظت میں آ جائے، تمہاری آنکھیں بھی۔ اب دیکھیں نا کہ اعتکاف کے بارے میں مطلب یہ فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث طیبات میں کہ جو بندہ بیٹھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیتا ہے جو باہر معاشرے میں رہ کے کر رہا تھا۔ اب اگر وہ نہیں بچ رہا، اندر بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، تو مقصد تو فوت ہو گیا۔ اچھا جی علامہ صاحب، ایک بات اس میں میں آپ کی طرف گروپس میں بھی بیٹھتے ہیں نوجوان کہ یار ہم 4 5 دوست ہیں، گپ شپ رہے گی، بڑا اچھا ماحول رہے گا، اور کچھ بڑی کم تعداد اگرچہ وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ فلانی مسجد میں بہت اعلیٰ سحری اور افطاری ہوتی ہے، ذرا کھانے پینے کی کافی زیادہ سہولت رہتی ہے۔
تو اس کے بارے میں بھی جی اس میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا اجر کیا ہے. کیا وہ ایسے اللہ تعالیٰ میں مل جائے گا؟ اچھا 2 حج اور 2 عمرے کا اس کا اجر ہے. تو وہ کیا ہم اپنے معاملات زندگی اسی طرح سر انجام دیتے رہیں, اسی طرح میل ملاقات رکھیں, اسی طرح اپنا ہر کام رکھیں جس طرح عام دنوں میں رکھتے ہیں؟ تو کیا اتنا بڑا اجر ہمیں مل سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ملے گا. اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں اعتکاف کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی, اس کی بیس کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہائی کے اندر بندے کے اوپر وہ انوار و تجلیات نازل کرتا ہے جو مجمع میں اس کا مقدر نہیں بنتے. ایک اچھائی کے لیے اس کو تنہائی میں تیار کیا جاتا ہے. آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات پڑھتے ہیں, آپ کو ملتا ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اظہار نبوت سے پہلے جیل میں رہے, تنہائی تھی. اللہ حاضل کیا سارے نبی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے علاقہ چھڑوایا گیا, آپ دوسرے میں چلے گئے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے کے جاتے رہے. یہ تنہائی ایک انسان کے نوری کیفیت کے اندر اضافے کا سبب بنتی ہے, اور یہی ہے اعتکاف. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بشری انسان جو ہے اس کے اندر میں اپنے نورانی تجلیات جو ہیں ان کا نزول کروں, اور اس کے لیے اس کو تنہائی چاہیے. اچھا اس میں نفس کی اصلاح کے لیے نفس کشی بھی تو بڑی زوردار اس میں ہوتی ہے. جی اس کے اندر اگر اس طرح کرے جس طرح ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں, اگر اس پہ عمل کرے. جی اس میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا کے حالات کچھ گنجائشیں فقہی کتابوں میں ملتی ہیں, لیکن وہ اسی کیفیت میں ہے کہ جس کے لیے لازمی اور ضروری اور ناگزیر ہو جائے. مثلا ہم ایک چیز کو تیار کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے اس کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کھانا بنانا ہے, اس کے اندر آلو رکھیں تو آپ چھیلے بغیر استعمال نہیں کرتے, حالانکہ چھیلے بغیر بھی استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے اندر معیار رکھتے ہیں. تو پھر اعتکاف کا معیار یہی ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سب کو چھوڑ دو, صرف اللہ تعالیٰ کے در پہ پڑ رہو, اور پھر کسی اور کی طرف آپ کی توجہ نہ جانے پائے. جب آپ اس درجہ پر فائز ہوں گے, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ 3rd ڈویژن میں بھی پاس تو ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے اسکالرشپ والا ٹاپ کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں, اسی لیے اعتکاف دیا ہے. اچھا اسی لیے اعتکاف دیا کہ ہر مومن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہ علو مرتبیہ تک پہنچے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. فقہی کتابوں میں یہ بات معلوم ہے, موجود ہے کہ آپ کا اگر یہ اعتکاف سنت ٹوٹ گیا تو اس کے بعد آپ اسی دن کی قضا کریں گے. بعد کن باتوں سے ٹوٹتا ہے؟ چلیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر ادھر آ جاتے ہیں, بعد میں ادھر چلتے ہیں. اگر کوئی بھی ایسا کام جو روزے کے منافی ہے وہ کر دیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. مثلا آپ نے کھا لیا, روزہ توڑ دیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا. اسی طرح آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا ازدواجی مراسم کے سلسلہ میں یا کچھ بھی, تو وہ تمام کے تمام جو ہے مسجد سے بغیر شرعی حاجت کے باہر نکل گئے تو بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. اگر نہانے کے لیے چلا جائے, صاف کپڑے پہننے کے لیے نہانے, ہمارے بہت سے دوست اس میں گنجائش پیدا کرتے ہیں, لیکن میں غازی صاحب اس پہ ایک بیس عرض کر دیتا ہوں, جو سمجھ گیا وہ انشاءاللہ تمام مسئلہ سمجھ جائے. بیس یہ ہے کہ عرب کا ماحول, پنکھے کی سہولت نہیں, گرمی شدت تھی, مسجد کے صحن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کا خیمہ لگاتے ہیں. اتنی گرمی کے باوجود آپ غسل کرنے نہیں جاتے, اور مسجد نبوی اتنی چھت اس کی اونچی ہے کہ ہاتھ اوپر کریں تو لگ جاتا ہے. جی, اور آپ کا خیمہ مبارک صحن میں لگتا تھا. آپ زیادہ جب بہت زیادہ گرمی محسوس فرماتے تو اپنا سر مبارک خود مسجد میں رہتے, وہ دروازے سے اندر کرتے کھڑکی سے, تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ کا سر مبارک پانی سے دھو دیتی, خود مسجد میں رہتے. ہم یہ بات کہتے ہیں اس کٹھن دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ گنجائش پیدا نہ کی اپنے لیے, تو آج ہم لوگوں کے لیے کیوں نکال رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہے ہیں اتنے نہا لو, کچھ نہیں ہوتا, یہ کر لو وہ کر لو. بھائی آپ اس کا اجر دیکھو, جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 خندقیں جو مشرق سے مغرب تک ہوں, اتنا فاصلہ اس بندے اور جہنم کے درمیان پیدا کر دیتا ہے. ایک دن کی اتنی برکت ہے, جہنم سے اتنا دور لے جاتا ہے. تو جب یہ اعتکاف کریں گے تو کچھ بھی نہ کریں, اپنے مزے بھی کرتے رہیں, سب کچھ جناب. اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آسانیاں ڈھونڈنی, وہ تو زندگی ہماری اسی میں گزرتی ہے. کبھی اللہ کے لیے ہم تکلیفیں بھی تو ڈھونڈے, ٹھیک ہے, کبھی اللہ کے لیے مشقت سے بھی گزارنا ہے. اگر آقا کریم علیہ السلام چاہتے تو دعا فرماتے, اور وہی دعا کرتے جو آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کی ایک ایسی دعا ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوگی. آپ یہ دعا کر دیتے, یا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو مسلمان کر دے, نہ جہاد کی حاجت رہتی, نہ گھر چھوڑنے کی, نہ ہجرت کی, کچھ بھی نہ رہتی, لیکن آپ نے مشقت اختیار کی ہے, جہاد کی ہے, سب کچھ کیا. تو یہ اعتکاف ہمیں مشقت کی طرف لے کے جاتا ہے.
شیر میاں داد سے بھی کچھ ہم سن لیں. جی کیا سنائیں گے آپ؟ یہ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ کون سی وآلہ نعت؟ وسلم. جی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ظفر ہم علی جس خان، میں بس رہے ہیں وہ مولانا دنیا ظفر علی خان، سبحان ہم اللہ جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا وہ تو دنیا. یہ جہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ حضور کی ملک ہے، یہ سبحان حضور کی اللہ. حکومت بے ہے شک، ساری بے شک، کائنات بے میں. جی شک، آقا کی حکومت. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، تمام عزتیں سارا وقار آپ سے ہے. دل جس سے زندہ ہے، وہ تمنا تمہیں تو ہو. دل سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. ہم جس میں بس رہے، وہ دنیا تمہیں تو ہو. ہم جس میں بس رہے، وہ دنیا تمہیں تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تم ہو. تیری زلف در شب قدر ہے، تیرا چہرہ بدر منیر ہے. تیری زلف در شب قدر ہے، تیرا چہرہ بدر منیر ہے. تیرے قربان جاؤں میں یا نبی، تو حبیب رب قدیر ہے. دل سے زندہ ہے وہ تم ہو. خدا کا نور تجھ میں ہو بہو ہے، خدا پنہا مگر تو روبرو ہے. تیری عظمت کا وہ اندازہ کس کو، خدا ہے اور خدا کے بعد تو ہے. وہ تم ہو. دل سے زندہ ہے وہ تم ہو. دل سے زندہ ہے. شاہ سوارا، شاہ سوارا رازدارا رب دیا. شاہ سوارا رازدارا رب دیا. غم گسارا درد مندہ سب دیا. عالم نشرہ دے سینے والے خیرہ پودے مدینے والے یاد تیری دا میں دیوا بالے. یاد تیری دا میں دیوا بالے. اٹھتے آجا کالی کملی والے. دل سے زندہ ہے وہ تم ہو. وہ تم ہو. چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر. چلتے ہیں جبرائیل کے پر
हकीकतों से, उसकी हकीकतों से शनासा तुम्ही तो हो, उसकी हकीकतों से शनासा। या रसूल अल्लाह मेरे आका मेरे मौला बस उसकी हकीकतों से शनासा तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो, दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो। ताज़ीम से लेता है खुदा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खूब है ऐ सल्ले अला नाम मोहम्मद। अल्लाह करे उस पे हरामात से दोज़ख जिस शख्स के हो दिल पे लिखा नाम मोहम्मद। वो तुम हो दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो, दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो, दिल जिससे जिंदा है वो तुम हो, दिल जिससे जिंदा है। दुनिया में रहमतें दो जहां और कौन है, दुनिया में रहमतें दो जहां और कौन है, दुनिया में रहमतें दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नज़ीर, जिसकी नहीं नज़ीर, वो तन्हा तुम्ही तो हो, जिसकी नहीं नज़ीर, वो तन्हा तुम्ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है। अच्छा जी, अब ज़रा इस पे भी आ जाएं कि ख़वातीन जो बैठी हुई हैं इत्काफ़ में वो क्या अमाल करें। ख़ातून जो बैठी हुई, अच्छा अपने शौहर से नहीं मिल सकती इत्काफ़ के दौरान। जी, एतिकाफ़ मर्दों के लिए हो या ख़वातीन के लिए, उसमें बड़ी तफसील के साथ हम ये गुजारिश कर चुके हैं कि फ़ुज़ूल कलाम ये बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि आप यहाँ इबादत के लिए हाज़िर हुए हैं। और ख़वातीन के लिए इबादत ये है वो नमाज की पाबंदी करें, पंजगाने के अलावा सुनन जो साथ शामिल होती हैं वो पढ़ती रहें, चाश्त, इशराक, अव्वाबीन, तहज्जुद की पाबंदी करें, तिलावत कुरान अज़ीज़ की कसरत करें और ज़िक्र इलाही की कसरत करें, अस्माए इलाहिया, दुआएं। बेल हो गई, बाहर कोई बंदा आ गया, कोई घर में नौकर नहीं है, जाके गेट खोलना पड़ा, दरवाज़ा खोलना पड़ा बाहर का। जी, उसकी इजाज़त खातून को नहीं है, वो इंतज़ार करे ना जाए। फ़ुक़हा ने इसके बारे में भी लिखा है कि अगर खातून उस मस्जिद बैत जो उसके लिए हमने मुकर्रर की है, अगर उस हद से बाहर जाती है और कुछ लम्हात उधर गुजार लेती है तो ऐसी सूरत में उसका इतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। कोई बंदा है ही नहीं घर में, वो आके पूछते हैं कि जी ये फ़लाँ चीज़ है, कोई डाकिया आता है मसलन, वो कहता है जी आप अपनी डाक वसूल कर लें, या कोई बंदा आता है वो बेल देता है, ये बाहर जाती है, वो कहता है कि आपके शौहर घर पे हैं, वो कहती है नहीं है, तो फिर क्या होगा। लेकिन ऐसे आज़ार के टेक्निकल साथ, सवाल है जी ऐसे आज़ार के साथ समझ लें कि जो भी हो, यानी जितना मुश्किल काम आ जाए, हम उससे शरीयत का एक मसला तो तब्दील नहीं कर सकते। ठीक, तो उसके बारे में हुक्म तो यही है कि इसका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एहतियात करना ये एहतियातें जो है ये लाज़मी है। यही वजह है कि फ़ुक़हा ने कहा कि खातून को जिस वक्त एतिकाफ़ करना हो तो शोहर की इजाज़त लेकर करना पड़ेगा। अच्छा, जब शोहर की इजाज़त लेगी तो फिर उसके शोहर को मालूम होगा कि कुछ इजाफी ज़िम्मेदारियों का अब मुझे निगरानी करनी पड़ेगी। ठीक 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 है,
اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی، جی، اگر اس وہ کی نہ اجازت۔ کر دے تو نہیں بیٹھ جی اگر وہ منع کر دے تو پھر اس کو باز رہنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، نابالغ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے؟ نابالغ ایسا جو قریب البلوغ ہو اور اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہو تو وہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن جو قریب البلوغ نہیں ہے 12 سال کا ہے، ہاں تو وہ قریب البلوغ قریب بلکہ بالغ بھی البلوغ ہو تو جا جاتے کے ہیں۔ 14 15 16 میں جا کے بنے گا نا، جی جی 12 سال کا 10 سال نہیں، ہمارے ہاں تو عموماً جو ہے وہ جو میڈیکل کی رپورٹ ہے اس کے مطابق تو 13 سے 14 سال کے بلوغت ہو جاتی ہے ٹھیک آپ کی، ٹھیک، تو اگر قریب البلوغ ہے تو اس کا اعتکاف ٹھیک ہے، بچے کا نہیں ہے، ہاں بچے کا نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، اور مجنون کا بھی نہیں ہے؟ مجنون کا نہیں ہے، اسی طرح غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، اسی طرح جو ملازم جو ہے وہ اپنے آقا کے بغیر، نہیں یہ ملازم کی ملازم جو کیفیت ہے۔ اور ہے، اچھا یہ ملازم جز وقتی ہوتے ہیں، وہ کل وقتی ہوتا ہے غلام، ٹھیک ہے، یہ تو مطلب ہے چھٹی بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر چھوڑنا بھی چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ غلام جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا بعض اپنے مالک نوکریاں کو۔ ایسی ہوتی ہیں نہیں اپنی مرضی سے چھوڑ سکتے، پھر کیا ہے؟ تو اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے مالک سے اجازت لے لیں، تو میرا خیال ہے کوئی مالک ایسا نہیں ہوتا جو اس نیک کام کے لیے آگے کوئی رکاوٹ ضروری بنے۔ نہیں، کوئی ضروری تو جو رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر اس کو تو نیت کا اجر مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اعتکاف میں چلے گئے اور تراویح جو ہے وہ اس سے چھوٹ گئی بالفرض، جی پھر کیا صورت ہوگی؟ تراویح چھوٹ نہیں سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ تراویح پوری رات کا عمل ہے، وہ جماعت سے چھوٹی ہیں، اس کے بعد اگر جماعت سے چھوٹ گئی تو اعتکاف رہے گا؟ ہاں اعتکاف خود پڑھ لیں جی خود پڑھ individual۔ لے گا اس میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ سارے انبیاء کرام جو تھے، پہلے آپ نے ذکر کیا، وہ سارے اعتکاف کرتے رہے؟ جی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتکاف اپنی اپنی شریعت کے مطابق تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور ان کا جو مفہوم اور ماحصل وہ تنہائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمائی ہے، اور ہر نبی نے تنہائی اختیار کر کے اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنی جو نبوت کی ذمہ داریاں ہیں اس کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو مناجات کی ہیں، ہمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی خصوصیت سے اسی ماحول کے علامہ اندر۔ صاحب اب مشکل سوال آ گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، اعتکاف میں تھے، ضرورت مند آیا، اس کے ساتھ چل پڑے اور اس نے کہا آپ کا اعتکاف تھا، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرے وہ ایسے ہے یہ عمل جیسے 10 سال اس نے اعتکاف کیا۔ اب بتائیں، آپ کو بندہ آیا، اس نے کہا جی میری چل کے سفارش کریں، بڑی مجبوری ہے، تو وہ چلا جائے؟ اس بارے میں جو صراحت آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ وہ اعتکاف سنت نہیں تھا، اعتکاف نفل تھا آپ کا۔ اچھا، تو وہ تو اعتکاف نفل تو کسی وقت بھی آدمی جو ہے وہ چھوڑ رمضان سکتا کا ہے۔ ہی آیا، میں نے تو جو پڑھا نہیں، وہ اس پہ بالکل فقہا کی بحث موجود ہے، اچھا۔ کچھ نے یہ کہا ہے، لیکن راجح قول اس میں یہی ہے کہ وہ قول جو تھا وہ آپ کا اعتکاف وہ نفلی تھا، اور نفلی کو آپ نے ختم کیا ہے۔ اگر اعتکاف سنت میں یہ کیفیت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے برس سے اعتکاف بیٹھنا شروع ہوئے تو حاجت مند لوگوں کا تو تانتا بندہ رہتا تھا، ٹھیک، تو پھر آپ خود اس کو توڑ کے اور چھوڑ کے چلے جایا کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا جو اعتکاف سنت ہے اس میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو کچھ اپنی تیاری کرنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ایسے لوگوں کو بتا دیں، انفارم کر دیں کہ بھائی میں اعتکاف بیٹھ رہا ہوں، لہٰذا میرے ساتھ کوئی اس قسم کا رابطہ نہ ہو۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو اعتکاف کا منشا ہے اس کے اندر آپ کے کام ہے، ذکر اذکار ہے، نفل نوافل ہے، قرات قرآن ہے، احادیث کا بیان ہے، اس کے اندر آپ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں وہ اندر، اور وہ حاجت ہم اسی صورت میں پوری کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے مسئلہ معلوم کرتا ہے تو علماء بھی یہ لوگوں کی حاجت پوری کر رہے ہیں۔ اب رہ گیا چھوڑ کے جانا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا، ایک تو اس پہ فقہا کی یہ موجود ہے کہ وہ اعتکاف نفل تھا، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ یہ شاذ قول ہے، اس کے علاوہ اور کسی صحابی سے اس طرح اعتکاف چھوڑنا ثابت اچھا نہیں۔ مفتی صاحب، ضروری ہے کہ 10 دن کا یہ اعتکاف ہو؟ 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے کہتے ہیں، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، یہ ذرا بتا دیں۔ سنت مؤکدہ جس کو ہم زیر بحث ہے اس وقت، یہ 10 ایام کا ہی ہے، اس لیے کہ آقا دو عالم علیہ السلام سے عشرہ اخیرہ کے لفظ موجود ہے، اور عشرہ اخیرہ تبھی پورا ہوگا جس وقت ہم اس کی 10 راتیں مکمل کریں گے۔ چاند اگر پہلے 29 کو نظر آ جائے تو تب بھی وہ حکم اس کا پورا ہو جائے گا، وہ بھی سنت مؤکدہ ہوگا۔ لیکن اگر 3 دن کا 7 دن کا اس طرح کا کیا تو وہ نفل اعتکاف ہوگا، سنت اعتکاف نہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی رمضان شریف میں؟ جی وہ رمضان شریف میں بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی، 1 دن کا بھی، جی بالکل رمضان اور شریف کے علاوہ اعتکاف بھی ہو 10 دن سکتا کا غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہے؟ جی بالکل ممکن وہ ہے، نفلی ہوگا، نفل کی نیت کرتا ہے، نفل کی نیت کرتا ہے تو نفل ہوگا، اور اگر کسی واجب کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر واجب ہوگا، وہ اس کی نیت پر کہ میری اگر فلاں ضرورت پوری ہوئی تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ شرائط اس کی بھی وہی رہیں گی؟ جی شرائط اس کی بھی وہی ہے، نماز بھی بلکہ پڑھے اس گا، کی ذرا روزے سخت رکھے گا؟ روزے رکھے گا،
واجب جی عام دنوں میں، واجب اچھا۔ واجب اعتکاف کو پورا کرنے کے لیے روزہ شرط ہے، نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اچھا، یعنی 3 قسمیں ہم نے بیان کی اعتکاف کی، واجب، سنت مؤکدہ اور نفل۔ ان کی 2 قسموں کے اندر تو روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور جو نفل روزہ ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری واجب نہیں اور سنت میں روزہ لازمی رکھے گا اور باقی 5 نمازیں پڑھے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ذکر اذکار وہ کرنا وہ تو چاہے کر عبادت سکتا ہے۔ ریاضت تو کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ غازی صاحب میں گزارش کروں جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص معتکف ہو، حالت کہ اعتکاف میں اس کو کسی عزیز رشتہ دار کے بیمار ہونے کی یا فوت ہونے کی خبر آ جاتی ہے، ہاں، یہ بھی بہت اب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں یا ہسپتال میں عیادت کے لیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس پر حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے جو حدیث پاک موجود ہے، آپ کا اپنا جو ارشاد ہے اور وہ مرفوع کے حکم میں ہے، ظاہر ہے یہ اس کا تعلق احکام سے ہے، اور احکام انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ دوسروں سے ثابت نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جس وقت احکام کے بارے میں کوئی ارشاد بیان کرتے ہیں اور اس میں سرکار کا تذکرہ نہ ہو تو وہ حکماً حضور کا ہی ارشاد ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات منقول ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ معتکف کے لیے مسنون یہ ہے، یعنی اس کے لیے لازم یہ ہے، مسنون بے معنی لازم، کہ وہ مریض کی عیادت کے لیے نہیں جائے گا اور جنازے میں بھی شمولیت نہیں کرے گا۔ ہاں، جس مسجد میں وہ بیٹھا ہے اگر اسی مسجد کے برآمدہ میں جنازگاہ موجود ہے، وہاں جنازہ لایا جاتا ہے تو وہاں وہ جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، اگر وہ مسجد کے ساتھ متصل ہو جگہ، مسجد سے باہر نہ جائے، مسجد کے حکم میں ہو، تو وہاں جنازہ اس کا ادا کیا جا سکتا ہے۔ عین مسجد میں بھی جنازہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو بات منقول ہے کہ آپ نے صحابہ کرام میں سے 2 کا جنازہ بحالت اعتکاف پڑھایا تھا اور مسجد کے اندر، وہ اس لیے کہ آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے اس وقت چونکہ اعتکاف کی نیت فرمائی تھی، حضور مسجد میں تھے، اور جب تک سرکار خود موجود ہیں آقا دو عالم علیہ السلام کی موجودگی میں، جو کہ سرکار ہی سب کے والی ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو سب سے زیادہ حق بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا جنازہ پڑھانے کا، چونکہ اگر مسجد سے باہر تشریف لے جاتے تو اعتکاف فاسد ہو جاتا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر وہ بامر مجبوری جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ خصائص نبوت میں سے آ یہ جائے گی خصائص میں سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ آپ صلی اللہ خصوصیات علیہ وسلم کی حیثیت شارع کی بھی تو ہے نا، جی بالکل، شارح بھی اور شارع بھی۔ جی اچھا جی، آپ تو اعتکاف خود بھی کافی ماشاءاللہ بیٹھے ہوں گے، آپ کے اسلامی بھائی بہت بیٹھتے ہیں اہتمام سے۔ اب آپ بتائیں کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو کیا کیا پہلے سے کیا تیاری کرنی چاہیے اعتکاف بیٹھنے کے لیے؟ ابھی 2 دن ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے۔ جی قبلہ غازی صاحب، ایک تو مسائل شریعہ کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہمیں مسجد میں بیٹھ کے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جس میں بدبو پیدا ہو منہ میں، زیادہ کھانے سے بھی احتراز کرنا ہے، کیونکہ اس سے بھی جب آپ اوور لوڈ ہو کے کھاتے ہیں تو اس سے بھی مطلب ایک سوتے میں خاص طور پہ منہ کے اندر سے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور ڈکار مسجد میں لینے سے جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ ممانعت، ڈکار لینے سے منع فرمایا؟ جی ڈکار لینے سے منع فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ اپنے ڈکار کی آواز جو ہے اس کو روکو۔ اچھا جی، تو یہ پیٹ بھر کے بہت زیادہ کھائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسجد کی دریاں وغیرہ آلودہ نہ ہوں، اس کے لیے اپنا الگ سے جو ہے وہ انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر وہ لے کے جاتے ہیں سفرہ ٹائپ پلاسٹک جی کا ہو، سفرہ بھی ہونا چاہیے، آپ کا بستر بھی ہونا چاہیے، تکیہ وغیرہ جو بھی ہے، مسجد کی دریاں وغیرہ آلودہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جزیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جذب القلوب میں کہ مسجد کے اندر کوئی تنکا پھینکنا ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کی آنکھ میں تنکا چلا گیا، جس طرح اس کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح اللہ کے گھر کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر مسجد میں ویسے بات تو بہت غلط ہے، لیکن علامہ صاحب بعض اوقات دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ لوگ ایسے ناک کر کے اور پھینک دیتے ہیں جی مسجد کے اندر۔ اس سے بہت زیادہ احتراز، کوئی آپ کے ہاتھوں کو کوئی ایسی آلودگی لگ گئی جسے آپ رینٹ وغیرہ اگر بتا رہے تو مسجد کی دریوں سے اس کو صاف نہیں کرنا ہے، یہ بالکل ناجائز فعل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قبلہ غازی صاحب ایک بہت ضروری بات جو میں کہنا چاہوں گا، خاص طور پہ فروٹ چاٹ تو چلیں ایک الگ بات ہے، آلو چھولے وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم لوگ جو ہے مطلب دہی بلے وغیرہ کھاتے ہیں، اس میں عام طور پہ کچی پیاز ڈلی ہوتی ہے، تو اس سے بالکل ممانعت، یہاں تک فقہاء نے جزیات لکھے ہیں کہ کچی پیاز کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مکروہ ہے۔
ہاشمی صاحب بندہ بہت زیادہ عادی ہے بالفرض سگریٹ کا یا حکے کا، تو وہ کس طرح پیے؟ اگر مثلا وہ سگریٹ باتھ روم استنجا خانہ میں چلا جائے یا وضو والی جگہ جو ہے وہ مسجد میں شامل نہیں ہے وہاں سگریٹ پی لے، بہت مجبوری ہو؟ جی، آداب مسجد کے یہ بالکل منافی عمل ہے، اور معتکف ہو یا غیر معتکف ہو کسی کو بھی ایسا فعل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اچھا، جی ہاں، اب وہ آ جائیں، وہ جو ایسی چیز کھانی جس سے منہ میں بو ہو، مثلا پان ہوتا ہے، تمباکو والا پان ہے، اس سے بو آتی ہے، تو بڑے بڑے لوگوں کو میں نے تمباکو والا پان بو کے حوالے سے تو قبلہ غازی صاحب ایک بڑا ہمیں بالکل پوری شرح و بس سے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ عبادات اور مساجد، آپ گھر میں بھی اگر آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے تو اس کو پہلے منہ کی بو کو آپ دور کریں گے، پھر آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے، اور مسجد میں تو داخل ہونا شرعاً اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے اس کے لیے کہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، چاہے جائے کہ مسجد میں بیٹھ کر ایسی اشیاء کو استعمال کیا جائے، کچا پیاز، کچی لہسن یا دیگر کوئی جیسے آپ تمباکو والے پان کی مطلب وہ ایک بدبو ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جزیہ یہاں پر دیتا چلا جاؤں کہ جو آپ کے پسینے کی بو ہے وہ بھی فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے، تو اگر آپ کے پسینے کی بو آتی ہے تو اس کو بھی آپ کو دور کرنا ضروری ہے اس کے لیے بھی۔ اچھا، ایسے ہو سکتا ہے کہ تولیہ لیا مثلا گیلا اور اس کو جسم پہ پھیر لے اور اس کے بعد نئے کپڑے پہن لے خوشبو لگا کے؟ جی، کوئی بھی مطلب جس میں آپ کوئی صورت اس کی اختیار کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں۔ ٹھیک، اچھا جی، اولیاء کرام کس طرح اعتکاف کرتے تھے؟ بڑے بڑے واقعات ہیں اولیاء کرام کے۔ جی، اولیاء کرام کی اعتکاف کے ساتھ محبت جو ہے وہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھ کر تھی، یقیناً، تو اس لیے اولیاء کرام کثرت سے اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ ولی تو بنتا ہی وہ ہے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مزاج بنا لے۔ جی، اور اسی لیے ولیوں اولیاء کرام کے ہاں تو چلہ کشی اسی لیے ہے نا جی۔ آج ہمارا ملک کے اندر خانقاہی نظام تنزلی کا شکار ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح یوٹیلائز کرنا چھوڑ دیا جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے، تو لوگوں کی توجہ مخلوق سے خالق کی طرف ملانا۔ ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام جو ہے ان میں سے بہت کبار محدثین کرام بھی ایسے گزرے ہیں جو اعتکاف کا بہت تسلسل کرتے رہے ہیں۔ ایک محدث گزرے ہیں عبد المؤمن، یہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے صاحب ورع، تقوی اور عالم تھے، ان کی بہت سے اوصاف ہیں، ان کی خوبیاں ہیں۔ یہ اپنی زندگی میں 40 برس تک اعتکاف بیٹھتے رہے۔ 40 برس تک اعتکاف انہوں نے کیا ہے۔ یہ ان کا اس سے بڑھ کے کہ ان کے وصال پہ جا کے یہ کام ختم ہوا ہے، انہوں نے آخر تک اس کو چھوڑا نہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور وہ کمال یہ ہے کہ وہ محدث بھی تھے، مسجد کے اندر امام بھی تھے اور مسجد کے مؤذن بھی تھے، اور ان کا نام ابو بکر بن حسین یہ گزرے ہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ مسجد کے اندر مینار تھا جس پہ اذان پڑھی جاتی تھی، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی اور بہت جہیر الصوت تھے، دور تک آواز جاتی تھی، اور یہاں تک لکھا گیا ان کے بارے میں کہ ان کی آواز 3 میل تک سنائی دیتی تھی۔ مینار پہ چڑھ کے جب وہ بولتے تھے تو 3 میل تک ان کی آواز جاتی تھی۔ تو ان کا یہ عمل تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سیٹ سنبھالی، آذان دینی شروع کی، جب بھی میں مسجد میں آیا ہوں اپنے وصال تک اس کو قائم رکھا۔ جب بھی مسجد میں آئے، اذان پڑھنے کے لیے گئے، واپس آئے، انہوں نے اپنے آپ کو اعتکاف کی حالت میں نفلی اعتکاف میں رکھا، اور 30 برس تک انہوں نے ہر نماز پہ نفلی اعتکاف کیا۔ بابا صاحب کا واقعہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ راحت القلوب کے اندر موجود ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اعتکاف ایک مرتبہ حضور سیدنا عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر انوار کے قریب کیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ فرماتے کہ اعتکاف دادا مرشد، جی دادا مرشد پاک، اور وہ طویل اعتکاف کیا، بلکہ وہ ماہ رمضان المبارک کا عید کا گزر کے پھر آگے تک بھی چلا گیا وہ۔ تو آپ فرماتے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے رات کو وہاں نوافل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جہر کے ساتھ، تو میں پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے پہلی رکعت کے اندر میں نے 15 پارے تلاوت کر لیے۔ وہاں جاتے جاتے ایک جگہ پہ آ کے سورہ کہف کے اندر مجھ سے قرآن پاک کا کچھ التباس ہو گیا، کچھ لفظ چھوٹ گئے اور مجھے پتہ نہ چلا۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے آواز آئی کہ تم نے یہ لفظ چھوڑ دیا۔ اللہ! تو آپ نے پھر ان کو لقمہ دیا، انہوں نے پھر اس کو پڑھا، اور اس کے بعد جب مکمل ہوا، اگلی رکعت انہوں نے مکمل کی، تو پھر اس کے بعد حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے
پاؤں کی طرف آپ جو ہے وہ محبت کے ساتھ رخسار رکھ دیے اور کہنے لگے کہ میں کیا اس لائق ہو گیا ہوں کہ غلطی میں کروں اور آپ نے مزار سے میری اصلاح کریں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نیک ہو اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں پیدا کر دی ہیں. تو کہتے ہیں جب خواجہ صاحب نے یہ لفظ بولے تو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ یہ آپ فرما رہے کہ میرے اندر اللہ نے اوصاف پیدا کر دیے ہیں. تو جب میری یہ محبت دیکھی تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہم سے محبت ہے، اسی لیے تو ہم آپ کو بشارتیں دیتے ہیں. واہ جی. کچھ چیزیں جو ہیں مثلا لوگ کہتے ہیں کہ جی تیل سر میں لگا لیں اور خوشبو والا تیل لگا سکتے ہیں، کنگھی کر سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، لباس تبدیل کر سکتے ہیں. مسواکیں جو ہوتی ہیں ان کے مختلف تاثیر ہے. مثلا یہ جو ہے اس کی نم کی مسواک ہے، وہ جڑ والی ایک مسواک ہوتی ہے، دوسری مسواک ہے کیکر کی ہے، تو اس کا ذائقہ تو آ جاتا ہے منہ میں. ذرا اس پہ بھی غازی صاحب اس کے بارے میں یہ گزارش کروں کہ ایسی شے جو اور ٹوتھ برش کا بھی ساتھ پیسٹ کا بھی بتا دیں. جی مسواک کے ذرات ہوں یا ٹوتھ پیسٹ میں اگر وہ ذرات حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو دونوں صورتوں میں روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا. اچھا. مسواک کے اندر صرف خوشبو منہ تک رہے تو وہ کافی ہے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کے اندر اس بات کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ وہ لعاب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ذائقہ اس کا حلق سے نیچے اتر جائے گا، مٹھاس اس کی جی جاتی ہے، تو اس سے روزہ اس کا جاتا رہے گا. فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے، معتکف کو اس بات کی اجازت ہے وہ چاہے تو خوشبو بھی لگا سکتا ہے، سر میں تیل بھی لگا سکتا ہے، لباس بھی تبدیل کر سکتا ہے تاکہ وہ نظافت اس کی بحال رہے. سرما بھی لگا سکتا ہے. جی سرما بھی لگا سکتا ہے، کنگھی بھی کر سکتا ہے، یہ سب وہ چیزیں. جو ایک یہ ناک میں لیتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں نسوار، اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی اس کے بارے میں ہاشمی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا. انہوں نے تو بو حکا والی- صرف بتایا ہے. بو والی کوئی چیز ہو اس کے بارے میں قانون ہے کہ مسجد کے اندر جانے سے پہلے اس کو استعمال کرنا منع ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا وہ شے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک بندہ نمازی بحالت طہارت مسجد کے اندر موجود رہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ مثال کے طور پہ تقاضۂ بشری کی بنیاد پر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے مسجد کے اندر تو فرشتے اسی وقت مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. اللہ. اب یہی حکم ہوگا ہر اس شے کے بارے میں جس سے بو ظاہر ہو، ہاں مزید وہ سگریٹ ہو یا نسوار ہو، کوئی بھی چیز ایسی جس سے منہ میں بو پیدا ہوگی یا کچا پیاز ہو تو وہ مسجد کے اندر استعمال کرنا منع ہوگا کسی صورت میں بھی. اور مسجد کے باہر مثال کے طور پہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ واش روم میں جا کے استعمال کر لیا جائے یا وضو خانے پر استعمال کر لیا جائے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسجد کی طہارت کے خلاف ہے. تو گیا وضو اپنا اعتکاف گیا. حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے جس عبادت کے اندر یہ بندہ مصروف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان نیکیوں کا بھی ثواب دے رہا ہے جو اس نے نہیں کی بالفعل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کی حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس کو ان اچھے عملوں کا بھی ثواب دیتا ہے جو باقاعدہ طور پہ بالفعل ایک آدمی بغیر اعتکاف کے باہر کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ اعتکاف میں موجود ہو اس نے وہ نیکیاں نہیں کی جو باہر ایک بندہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کی وجہ سے اس کو وہ نیکیاں بھی عطا کرتا ہے. اب یہ آیا عبادت کے لیے ہے اور مسجد میں یعنی اللہ کے خانہ میں بیٹھ کر اور اس طرح کی یہ بیہودہ حرکت اگر کرتا ہے تو یہ اعتکاف کے منافی ہے. اعتکاف اس سے فاسد تو نہیں ہوگا لیکن از حد مکروہ عمل ہے، گندا اور گھنونا عمل ہے یہ، اس سے مسجد کی طہارت جاتی رہے گی. ہمارے ہاں یہ جو ہوتے ہیں شبینہ ہوتے ہیں آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں لوگ نارملی 27 28 29 کو کرتے ہیں یا پہلے بھی کر لیتے ہیں. اس میں یہ جو ہے کہ ایک رکعت میں کھڑے ہوئے 5 پارے پڑھ دیے یا 2 پارے پڑھ دیے اور پھر وہ اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ کچھ الفاظ بھی سمجھ نہیں آتی. ذرا اس پہ بھی بات ہو جائے. جی غازی صاحب اس بارے میں گزارش ہے، ہمارے اسلاف کا یہ عمل رہا. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے رمضان شریف کے اندر 60 قرآن عزیز پورا کرنے کا ان کا معمول تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے حفاظ نہ یا کا معلوم پڑے نہ تا کا معلوم پڑے نہ سین کا نہ شین کا کوئی فرق نہ آئے اور وہ بس پڑھتے چلے جائیں. یہ تو شبینہ تو ایک الگ بات رہ گئی. اگر کوئی تراویح میں بھی کرتا ہے تو ایسے بندے کو ایسے بندے کو تو مصلی امامت پہ کھڑا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے یہ قرآن عزیز کی توہین ہے. میں ذاتی طور پر اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ شبینہ اگر کرنا چاہتے ہیں آپ نے قرآن عزیز مکمل کرنا ہے تو اس کی بڑی بہترین صورت یہ ہے طاق راتوں میں مکمل کرنا چاہیں تو بے شک طاق راتوں میں کریں، وگرنہ 10 راتوں کے اندر مکمل کر لیں تھوڑے تھوڑے پارے کر کے. بالکل صحیح ہے، لیکن صحیح طرح سے پڑھوائیں. اگر شبینہ پڑھوانا ہو 3 پارے روز پڑھ لیں جی کافی ہے، تو ثواب تو مل جائے گا اور عمل بھی حاصل ہو جائے گا.
شعرمی انداز کی طرف ہی چلیں جی غازی صاحب۔ جی کیا سنا رہے ہو؟ نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنے گی۔ یہ بعض لوگوں کو اس سے چڑ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں جی اپنا مفتی ہم تو کہیں صاحب، گے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس سے چڑ ہوتی ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر یہ راضی ہو جاتے اس بات پر اور یہ کہہ دیتے کہ ہم راضی ہیں اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، قرآن عزیز سے ناواقفیت کی نص ہے قرآن کی۔ جی سبحان اللہ۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ آقا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو کوئی بات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا۔ آقا نے آگ خواب میں جلوہ دکھا دیا، میں سو رہا تھا میرا مقدر جگا دیا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عشق شاہ بتا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کو حالات
मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिला लगी है। अमल की मेरे बसात क्या है, अमल की मेरे बसात क्या है, बजुज़ निदामत के पास क्या है, निदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी चौखट, रहे सलामत तुम्हारी चौखट, मेरा तो बस आसरा यही है। रहे सलामत तुम्हारी या रसूल अल्लाह, मेरा तो बस आसरा यही है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, अता किया मुझको दर्द उल्फत। कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है। हाशमी साहब, मैंने एक ये भी रिवायत पढ़ी है कि जब आदमी मस्जिद में जाता है तो वहाँ खड़े होते हैं मलाइका, और वो उसके जो गुनाहों की गठरी होती है उसको लेकर रख लेते हैं, और जब वो मस्जिद से बाहर आता है तो बजाय इसके कि वो गठरी उसके सर पे रखें, तो वो फिर अल्लाह ताला की तरफ हुक्म आता है कि नहीं बस अब ये गठरी इसको वापस ना देना। इस तरह की भी रिवायात हैं। जी बिल्कुल। एक तो नमाज के हवाले से ये खास है कि जब नमाज में खड़ा होता है तो गुनाह उसके बांध के गठड़ी की शक्ल में उसके सर पे रख दिए जाते हैं। अच्छा। और जब रुकू और सुजूद करता है तो वो गुनाहों की गठड़ी गिर जाती है। ठीक। लेकिन अलग से एक रवायत में भी आता है, और गालिबन मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ही इसके रावी हैं, कि आप फरमाते हैं कि जब बंदा मस्जिद में जाता है, जाकर इबादत करके फारिग होकर जब बाहर निकलता है मस्जिद से, तो उस वक्त निदा करने वाला एक फरिश्ता निदा करता है कि जाओ और जाकर अपने आमाल नए सिरे से शुरू करो कि अल्लाह तबारक तआला ने पिछले तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। जी हाँ, ये एतकाफ़ के साथ भी एक ख़ास रवायत भी है कि मन एतकफ़ा ईमानन व एहतिसाबन फ़क़द गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका, तो उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। और इसमें क़िबला गाज़ी साहब ये देखिए कि ये नफ्स पर और शैतान पर बड़ी गिराह है ये दीगर इबादत की तरह से, और बड़ी मुश्किल से बंदा इसके लिए मतलब कायल होता है। सब कुछ छोड़ के आ गया, सब कुछ छोड़ना है, और ख़ास तौर पे दुनिया की आज की जो रंगीनियाँ हैं इनसे कता ताल्लुक़ करके सिर्फ अल्लाह की याद जो है उसके लिए मतलब अपने आप को खाली कर लेना, ये बहुत बड़ा मुजाहिदा है। जी हज़रत जी आपकी तरफ मुफ्ती साहब, ये आखिरुहुकुम मिनन्नार, ये आखिरी अशरा है, जहन्नुम से आज़ादी का है, ये तो आम मुसलमानों के लिए है, और जो एतकाफ़ में होगा उसकी फिर शान। जी बिल्कुल, इसके मकासद में से भी है तलब मग़फ़िरत, यानी इसमें बंदा बारगाह इलाही में हाज़िर होकर अपने गुनाहों की बख्शिश भी मांगता है, रब्बुल आलमीन से उसकी रज़ा भी मांगता है, और रब्बुल आलमीन से उसकी रहमत का सवाली भी होता है। गाज़ी साहब, हमारे यहाँ देखने में आया है कि मर्द हज़रात तो फिर भी कुछ एतिकाफ़ का एहतमाम करते हैं, लेकिन ख़वातीन घरों के अंदर एतिकाफ़ का एहतमाम नहीं करती। हज़रत शेख़ अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह का मुझे ये इरशाद याद आया। आप फरमाते हैं, मैंने 1000 बस्तियों की सयाहत की, और मैंने उस दौर में बहुत सारी ऐसी बस्तियां भी देखीं कि जहां ख़वातीन पूरा हफ़्ता बाज़ार में नज़र ही ना आती थीं,
اور یہاں تک بھی ہوا فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بیت المقدس شریف پہنچا وہاں عبادت کے لیے تو مجھے معلوم ہوا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں یوں اعتکاف کیا ہے کہ ان کے جنازے ان کے گھروں سے نکالے جاتے ہیں، وہ اپنے گھروں سے اعتکاف سے باہر نہیں آتی، اللہ، یعنی زندگی بھر کے اعتکاف ان پاک باز خواتین نے کر رکھے ہیں۔ تو خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، مجھے تو پتہ نوجوان، چلا یہ جو ابو انیس صاحب جن کا ہم ذکر کرتے ہیں نا، ابو انیس برکت علی صاحب، جی، ان کی وہ جو بیٹی ہے باجی انیس، ان کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی، اپنی بیٹی کی شادیوں پہ بھی نہیں وہ باہر آئی اعتکاف کی حالت میں۔ بڑا یہ مجاہدہ ہے، بڑا جی مشکل ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس میں جو لوگ اس سے دور ہیں، اعتکاف دراصل ان کے لیے بھی ایک خاص تیاری ہے۔ نوجوان ہوں اگر اعتکاف کرتے ہیں تو سارا سال جو گناہوں میں معاذ اللہ مبتلا رہنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نیکی کی توفیق دیتا ہے، اس لیے تاکہ یہ اب اس تیاری کے بعد جس وقت مسجد سے باہر آئیں تو جس طرح مسجد کے اندر نیکیوں میں مبتلا تھے اسی طرح مسجد سے باہر آ کے بھی نیکیوں کے کام ہی کرتے رہیں۔ اور اسی طرح خواتین کو بھی چاہیے جس وقت ان کی تیاری ان ایام میں ہو جائے اعتکاف کے اعتبار سے، گھر میں خلوت کے اعتبار سے، ذکر الہی کے اعتبار سے، ان کو بھی چاہیے کہ پھر اپنی زندگی کے ایام اسی طرح گزاریں جس طرح اعتکاف کے ایام میں گزار رہے ہیں۔ جی علامہ صاحب، کیا پیغام کیا دیتے ہیں؟ جی، اس بارے میں پیغام تو یہی ہے کہ یہ اعتکاف جو ہے وہ سبق دے کے جا رہا ہے کہ آپ نے اس کے بعد بھی نفلی اعتکاف کی طرف راغب ہونا ہے۔ یہ سنت اعتکاف جو ہے یہ نفلی اعتکاف کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ذوق آپ کا ذوق ڈیولپ ہو پیدا جائے کرتا گا۔ ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ آپ ہر جمعۃ المبارک کو نفلی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ پورا دن یعنی؟ جی، پورا دن۔ ناظرین کرام، میرے اسکالر حضرات بھی بڑے نیک تینوں حضرات ہیں، اور شیر میاں داد بھی ان کے ساتھی، اور آپ سب بھی ہمارے ساتھ مل کے دعا کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یا الہ العالمین، یہ دوسرا عشرہ ہے رمضان پاک کا، اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ مغفرت کا جو عشرہ ہے۔ اللہ کریم تمام عالم اسلام کے تمام کلمہ گو مسلمانوں کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق یہ جو آفت آئی ہوئی ہے اللہ کریم اس کو دور فرما دے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اپنی مخلوق پہ کرم فرما، اللہ کریم فضل فرما دے، اللہ کریم ہماری مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اللہ کریم تو قادر کریم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اگر تو چاہے تو کل ہی یہ ساری آفتیں دور ہو جائیں گی، ہمارے مدرسوں کی، ہماری مسجدوں کی، اور سب سے بڑھ کے اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے دروازے ہم پہ کھول دے، اپنے گھر کے دروازے ہم پہ کھول دے۔ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے وہ فوجی جوان جو شہید ہو گئے ان کا شہادتوں کو اللہ کریم قبول فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی شیر میاں داد میڈلے شروع ہو گئے؟ جی غاسہ میڈلے، اور اس میں جب لوگوں کی جو ایس ایم ایس آتے ہیں کیونکہ 92 نیوز جو دیکھتے ہیں وہ میرے لیے پہلے ہیں، تو نصیبہ کھول دے میرا بڑی فرمائش تھی، کیونکہ اس کے بعد میرے لیے کچھ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ اسکیل راگ جو ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں، اس کو چینج کرنا۔ جی لیکن پبلک پہلے ہے جی جو ہمارے 92 نیوز دیکھتے ہیں اس کے لیے۔ بسم اللہ۔ یا اللہ رازق مالک تو جو چاہے سو کرنا ہے، سن میری فریاد یا اللہ تو سب دیا جولیاں پرنا ہے، نصیبہ کھول دے میرا، نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری نصیبہ کھول دے میرا، مدد کر میری اللہ، نصیبہ کھول دے میرا، مدد
सदका पंज तन बाग दा सदका उकासा भर दे मेरा पंज तन बाग दा सदका उकासा भर दे मेरा नसीबा खोल दे मेरा बड़ी जुर्मा तो नसीबा खोल दे मेरा बड़ी जुर्मा तो शरीकां रो लिया मैनू शरीकां रो लिया मैनू बराबर फेर खलोवा शरीकां रो लिया मैनू बराबर फेर शरीकां रो लिया मैनू बराबर फेर खलोवा नसीबा खोल दे मेरा या अल्लाह सुन ले दुआई नसीबा खोल दे मेरा या अल्लाह सुन ले दुआई बैठिए रल के सारे बैठिए रल के सारे माँ प्यो भैन ते भाई बैठिए रल के सारे माँ प्यो भैन ते भाई बैठिए रल के सारे शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना है नूर तेरा शम्सो कमर में है नूर तेरा शम्सो कमर में तेरे लबों की लाली सहर में फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली सारे नबी तेरे दर के सवाली शाहे मदीना शाहे मदीना दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर नाम अली दा विरद पका ले नाम अली दा विरद पका ले रखना रोज हशर दा डर डर दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर बगदाद देवाली दा रुतबा लासानी बगदाद देवाली दा रुतबा लासानी डुबियां नू तार दिंदा मेरा गौस जिलानी बगदाद देवाली दा रुतबा लासानी डुबियां नू तार दिंदा मेरा गौस जिलानी कौन खड़ा दरबार ते आके कौन खड़ा दरबार ते आके कौन खड़ा दरबार ते आके कदी ते दाता पुछणगे कौन खड़ा दरबार ते आके कदी ते दाता पुछणगे गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा हीरे कामिल का मनारा रहनुमा कौन खड़ा दरबार पे आके कदी दाता पुछणगे चिराग चीश्त शाहे चिराग चीश्त शाहे औलिया गरीब नवाज चिराग चीश्त शाहे औलिया गरीब नवाज मैं ठगियां चढ़ आई मैं ठगियां चढ़ आई चुन रंग दे फरीदो दिन मेरी ठगियां चढ़ आई चुन रंग दे फरीदो दिन मेरी नबी ने
अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन ए मेरी जान ने ते साडा मान ने बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखया अली नू आख्या गोदी छिले के दोआनू आका चुमदे रहंदे सी गोदी छिले दे दोआनू आका चुमदे रहंदे हसन हुसैन नु तक के सब नु एहो कहंदे सी हसन हुसैन नु तक के सब नु एहो कहंदे मेरे जिगर दीन दा ए फखर मेरे जिगर दीन दा ए फखर एने मदनी गोहर अल्लाह दे दीन नू इना लेना बचा इना लेना बचा ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन नबी ने देखया अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते नबी ने देखया अली नू आख्या ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन है बेमिसाल ने हुसैन ते हसन मौला